بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. آج رمضان بھی سٹارٹ ہو گیا ہے. ہیپی رمضان ٹو ایوری ون. اور رمضان میں ہم نے ٹائم جو ہے وہ چینج کیا ہے. وہ ہم 7 سے 8 کی بجائے جو ہے وہ 5 سے 6 بجے کیا ہے. تو ود دیٹ آج کی جو کتاب ہے یہ بڑی اہم کتاب ہے. میں خود اس کو ساری پڑھ نہیں سکا، لیکن جو جتنی میں نے پڑھی ہے اٹس ویری انٹرسٹنگ. عمر صاحب نے اس کا بہت جو ہے وہ ڈیپلی اس کو انالائز کیا ہے. تو آج زیادہ جو ہے وہ عمر صاحب ڈسکس کریں گے. عمر صاحب پہلے تو یہ بتائیں، ہم نے یہ دا لوسیفر ایفیکٹ جو ہے فلپ زمبارڈو کی، یہ کیوں سلیکٹ کی ہے؟ ہمارا ایک پہلا کویشچن ہوتا ہے کہ ہم کسی کتاب کو سلیکٹ کیوں کرتے ہیں. تو آپ نے یہ ریکمینڈ کی تھی، تو آپ بتائیں کہ وائی ڈیڈ یو تھنک دیٹ دس از اے گڈ بک ٹو ڈسکس ان آور بک کلب؟ ہاں جی، تو ہمارے جو ساتھی تشریف رکھتے ہیں ان کی تعداد کم ہے، لیکن آئی ہوپ کہ جو اس ڈسکشن کو سنیں گے ان کی تعداد ہزاروں میں ہوگی. تو میرا خیال ہے یہ ڈسکشن بڑی امپورٹنٹ. آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے پنجاب کے ایک ضلع میں ایک واقعہ پیش آیا. تو ایک بندہ تھا جو کہ شادی پہ جس کو لوگوں نے پکڑ کے تو مار دیا. آپ لوگوں نے سنا؟ اچھا، وہ پاپڑ والا. تو اس پہ انہوں نے وہ شادی پہ گیا، پاپڑ بیچ رہا ہوگا جس طرح گاؤں کی شادیوں پہ آ جاتے ہیں. اس پہ کسی نے کہا جی کہ اس نے کوئی بٹوا چوری کیا یا موبائل چوری کیا. تو اس کو انہوں نے ٹارچر کیا، ٹارچر میں اس کی ڈیتھ ہوگی. اب یہاں تک بھی تھوڑا سا آپ نارمل کہہ سکتے ہیں کہ موب وائلنس ہوتا ہے، وہ پرووک ہو جاتا ہے اور وہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد اس کی جو لاش ہے نا وہ ساتھ پڑی رہی، اور لوگ جو ہے نا کھانا کھاتے رہ گئے. تو گھنٹہ 2-3 جو ہے لاش پڑی رہی اور لوگ کھانا کھاتے رہے. اور میں اس کو دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ ہاؤ، مطلب اس کو میں کیا ایکسپلین کروں. نمبر ایک، وہ لوگ تو وہ نہیں ہوں گے جو کہ مطلب کوئی برے لوگ ہوں گے. وہ سارے بیچارے لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوں گے. کوئی مزدور ہوگا، کوئی کلرک ہوگا، کوئی ٹیچر ہوگا. وہ گئے، انہوں نے شادی میں گئے، شرکت کی. وہاں پہ چلو کسی نے چوری کی. چوری میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کو غصہ، جو اپنا سارا غصہ ہے اس پہ نکال دیا. لیکن اس کے بعد وہ فوتی ہو گیا بندہ، اس کی لاش سائڈ پر پڑی رہی. اب سوچیے اس کے بارے میں. وہ فوت ہو گیا، اس نے جو جرم کیا تھا آپ نے ضرورت سے زیادہ اسے سزا بھی دے دی، لیکن اس کی لاش کے ساتھ بیٹھ کے 300-400 بندہ جو ہے وہ کھانا کھاتا رہا، اور ایسے آگے اس کے آگے سے جو ہے نا وہ گزرتا. تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چیز ہے. یعنی میں اس فنومینا کو کیسے ایکسپلین کروں، کیونکہ میں اپنی پروفیشنل لائف میں بہت وائلنٹ لوگوں کو دیکھا ہے میں نے. اور وائلنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے ایک خاص نیچر ہوتی ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. وہ اپنی نیچر ایگزبٹ کرتے ہیں، ان کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے، پھر وہ ویپنز بھی یوز کرتے ہیں. لیکن یہ تو عام لوگ ہیں. میں اس کو اس سے کمپیئر نہیں کر رہا جس طرح سیالکوٹ میں انسیڈنٹ ہوا، وہ جس میں اس کو سری لنکا نیشنل کو، اس لیے کہ وہ لوگ جو تھے وہ انٹینشنلی یہی کرنا چاہتے تھے. یعنی وہ ان کو اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی تو خواہش ہی یہ تھی کہ یہ کریں، کیونکہ اس کو ان کے خیال میں یہ ایک سینکشن طریقہ تھا جو بھی ان کا. یا مشال خان کا، میں اس سے بھی کمپیئر. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آئیڈیالوجی سے موٹیویٹڈ نہیں ہیں. لیکن جب آپ آئیڈیالوجی سے موٹیویٹڈ ہو جائیں تب آپ اپنے لیے کوئی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لیتے ہیں، یا جسے آپ کہتے ہیں نا آپ اپنے لیے کوئی سینکشن ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ تو پبلک ہے، اور بالکل نارمل گائے نیکسٹ ڈور ٹائپ پبلک ہے. تو یہ انہوں نے کیوں کیا؟ تو میں نے اس کے بارے میں ایک دوست سے کہا کہ یار یہ کیا ہماری پبلک ایسے ہی ہوگی؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا لوسیفر ایفیکٹ پڑھیں. تو دیٹ واز ہاؤ آئی لینڈیڈ ایٹ لوسیفر ایفیکٹ. اور اس سے پہلے مجھے یاد آیا تھا کہ ڈاکٹر الہان نیاز نے ٹویٹس کی، تو ان کا سول سروسز کے ساتھ تھوڑا انٹریکشن ہوا. تو انہوں نے کہا کہ سول سروس جو ہے نا یہ بڑے ایروگینٹ ہیں، اور انہوں نے سول سروسز کے جو انسٹرکٹرس ان کو کہا کہ آپ یہ ان کو اس طرح کی کتابیں پڑھائیں. ان میں ایک کتاب یہ بھی تھی. اچھا، اس میں انہوں نے کہا تھا، اور ویری ریلیونٹ وین یو برنگ ان اتھارٹی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو جو لٹریچر پڑھائیں، اور آپ جو لوگ سول سرونٹ سن رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ امانگس ادر تھنگس ہر شہری کے لیے، لیکن جس بندے کے پاس کچھ اتھارٹی ہے اس کے لیے یہ کتاب پڑھنی بڑی ضروری ہے، تاکہ وہ یہ سمجھے. اور وہ جو لوگ جنہوں نے شادی کے گھر پہ اس پاپڑ والے کو مار دیا اور پھر اس کو دیکھتے رہے، ان کے پاس بھی اس وقت ایک اتھارٹی تھی. اور ایک دو اور چیزیں تھیں وہ آہستہ آہستہ ڈسکشن میں آئیں گی. تو یہ میرا موٹیویشن. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جب
موٹیویشن میری یہ ہو گئی تو کیوں اس کو کوالیفائی کرتے ہیں لوگ، کیونکہ یہ وہ فیلڈ ہے جو لوگوں کے بیہیویئر کو ایکسپلین کرتی ہے، اور بیہیویئر کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو سائنس ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے سوشل سائیکالوجی. تو سوشل سائیکالوجی جو ہے وہ انڈیویجول سائیکالوجی سے نا فرق یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھتی ہے کہ ایز اے گروپ وہ کیسے بہیو کرتے ہیں. تو یہ ہے میرا اس پہ موٹیویشن، اور اس کے بعد پھر ہم آگے ڈسکشن کریں. یہ تو بڑی اچھی اس نے جو ٹائٹل میں بھی لکھا بعد میں جا کے، اس کی اچھی بات یہ ہے کہ ہی از اے اسٹینفورڈ پروفیسر ہاں جی. اور سائیکالوجی کا، اور اس نے وہ بڑے عرصے سے ریسرچ کر رہا تھا ان بیہیویئرل ایشوز پہ، اور اچھی بات اس کتاب میں یہ ہے کہ اس نے خود ایکسپیریمنٹس رن کیے ہیں. جی بالکل. اور بڑے انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹس ہیں. پتہ نہیں آج کل کے دور میں اب تو نہیں کر ایسے ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اسی کے بعد وہ بند ہوئے سارے. ہاں تو وہ جو اس میں اب پوری دنیا میں جو ہے وہ ایتھیکل ریویو بورڈز بن چکے ہیں یونیورسٹیز میں. اس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ نو ہارم ٹو دا ہیومن سبجیکٹ. تو آپ کوئی بھی ایسا ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے جس سے ہیومن سبجیکٹ کو ہارم ہو. تو اس میں تو اس نے ان کو پکڑ کے جو ہے نا کسی کو پرزنر بنا دیا. اینی ہو وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے اپنے جو آرگیومنٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور وہ آرگیومنٹ جو مین مجھے جو سمجھ آیا وہ اس نے بیسک کویسچن جو ریز کیا وہ ہم نے جین میں بھی ڈسکس کیا تھا. جی. وہ کہتا ہے کہ نیچر ورسز اڈیپٹیبلٹی والا کویسچن، آلموسٹ کہ کیا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بائی جینز اچھے ہوتے ہیں، بائی برتھ اچھے ہوتے ہیں، یا سرکمسٹینسز ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اچھے یا برے بنتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ دس از، باقی چیزیں اور بھی ہیں بٹ دس از سارٹ آف اے کرکس جس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ کیا لوگ بائی برتھ اچھے یا برے ہوتے ہیں، یا حالات اور سرکمسٹینسز انہیں اچھے یا برے بنا دیتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی تو اسی پہ آپ آگے سٹوری شروع کرتے ہیں. تو جو نفسیات کی تاریخ کے مشہور ترین ایکسپیریمنٹ ہے نا، مشہور ترین، ان میں ایک اسٹینفورڈ پریزن ایکسپیریمنٹ شامل ہے. اچھا، اس میں ایک ایکسپیریمنٹ مارش میلو ایکسپیریمنٹ شامل ہے میچل کا. ایک اور ایکسپیریمنٹ ہے ملگرم کا اتھارٹی کے اوپر، وہ بھی شامل ہے. 2-3 اور بھی ہیں. بی ایف اسکنر کا ایکسپیریمنٹ شامل ہے ریٹس پہ. بالکل. تو وہ اچھا، جو بڑے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ان کی خوبی یا ان کی جو لاسٹنگ کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ ان کا پرپس کوئی اور ہوتا ہے اور وہ چلے کہیں اور جاتے ہیں. تو اب یہ کہانی بھی میں سنانا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. ہماری آڈینس تھوڑی ہے تو اس لیے میں ان پہ بہت زیادہ زور دے رہا ہوں کہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہوئے آپ کی اجازت سے. صحیح ہے. تو سٹوری یہ ہے کہ یہ پروفیسر ہیں زمبارڈو صاحب اسٹینفورڈ میں. یہ ویسے وہاں پہ سوشل سائیکالوجی کے کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کیا وہ افیکٹ آف امپریزنمنٹ پہ تھا. سو آپ سوچ اب وہ کیسے پڑھاتے ہیں. یہ جو کورس پڑھا رہے تھے کریکشن پہ، انہوں نے ایک ریسنٹلی ریلیزڈ کانوکٹ کو ایز اے فیلو ٹیچر رکھا ہو. اب آپ یہ چیک کریں نا، یعنی ایک بندہ جو 15-20 سال جیل میں رہا ہو وہ کورس پڑھا رہا تھا، اور اس میں لا کے اسٹوڈنٹ، سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ، پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹ وہ کورس پڑھ رہے تھے، اور وہ خود بتا رہا تھا کہ جیلیں کیسی ہو. میں آپ کو ادھر کٹ کر رہا ہوں. میں وہاں ایک کانفرنس میں منیاپولس میں تھا. وہاں ایک افریقن امریکن پروفیسر تھا. تو اس نے اپنے پروفائل میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے جو ہے نا 10 سال جو ہے وہ پریزن میں گزارے ہوئے ہیں، اور وہاں رہتے ہوئے میں نے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی، اور اب میں پروفیسر. نہیں تو جیفری آرچر جو ہیں بڑے مشہور آتھر، ان کا جو انٹروڈکشن ایسے آتا ہے کہ وہ چونکہ ہاؤس آف لارڈز میں بھی رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ہی ہیز سروڈ دس مینی ایئرز ان ہاؤس آف لارڈز اینڈ دس مینی ایئرز ان ہر میجسٹیز پریزن. بیکاز وہ جیل میں بھی گئے پرجری پہ گئے خیر سے، اور جیل پہ لگا کتابیں لکھ دی. اچھا، اب اسٹینفورڈ پریزن ایکسپیریمنٹ کی طرف آتے ہیں. اسٹینفورڈ پریزن ایکسپیریمنٹ میں زمبارڈو نے کہا کہ یہ اسٹڈی کریں گے کہ امپریزنمنٹ سے لوگوں کے مائنڈ پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ پریزن چلے جائیں اور پریزن میں آپ لوگوں سے پوچھیں. بہت زیادہ تجربے ہوتے ہیں، پرائمری ڈیٹا. لیکن اس نے یہ حساب لگایا کہ جو پریزن ہے اس کے اندر جو سبجیکٹ ہے نا ان کو چونکہ ایک خاص طرح سے بیہیو کرنا سکھایا گیا ہے، تو اس کے اندر نا کافی ساری پولوشن آ جائے گی اس کے ڈیٹا میں. تو اس نے کہا کہ اگر میں پریزن لائک کنڈیشنز پیدا کروں اور تب میں اسٹڈی کروں تو یہ زیادہ یوزفل ہے، اور لوگ بھی کوئی ایسے کرمنل نہ ہوں کیونکہ وہ تو کیونکہ جو لوگ پہلے سے کرمنل ہیں وہ آلریڈی یہ جانتے ہیں کہ ہم کرمنل ہیں.
تو ان کے اندر ایک ایکسیپٹیبلٹی کا ایلیمنٹ آیا. تو ایکسپیریمنٹ یہ تھا, یہ پوری کتاب میں یہ ایکسپیریمنٹ بہت ریلیونٹ. تو ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ انہوں نے کوئی 20 کے قریب اسٹوڈنٹس لیے, 20 کے قریب, اور اسٹوڈنٹس کو انہوں نے کہا کہ ایک ایکسپیریمنٹ ہوگا, اور انہوں نے رینڈملی ان کو آپشن دی کہ آپ پریزنر بننا چاہتے ہیں یا آپ جیلر بننا چاہتے ہیں. اچھا, ایکچولی یہ ایکسپیریمنٹ رن کرنا چاہتے تھے پولیس پہ, لیکن پولیس بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے, پریزن بنانا ذرا آسان ہوتا ہے, تو انہوں نے پریزن پہ کیا. تو سارے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہم پریزنر بننا چاہیں گے, ہم نے گارڈ نہیں بننا, ہم نے گارڈ نہیں بننا. اس لیے انہوں نے کہا کہ پریزنر بننا وڈ بی لائک مور فن, یعنی مطلب عام طور گارڈ بننے کا موقع تو کبھی مل ہی جائے شاید, پریزنر بننے کا موقع نہیں ملے. تو انہوں نے کہا کہ ہم پریزنر بنیں گے, تو انہوں نے رینڈملی اسائن کر دیا. پھر انہوں نے اس لوکل پولیس کی مدد سے نا, تو ان کو ان اے وے فارملی اریسٹ کیا ان کے گھروں میں جا کے, جس کا ان کو پتہ تھا کہ ہم اریسٹ ہو, ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں. اب اس کے بعد انہوں نے اپنے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں ان کو لا کے اور ایک میک شفٹ سی جیل بنا دی, اور جیل بنا کے تو یہ زمبارڈو جو ہے یہ بن گئے سپرنٹینڈنٹ, اور 10 لوگ جو تھے وہ بن گئے گارڈز, اور یہ بندے آ گئے جیل. اور یہ 2 ہفتے اس نے چلنا تھا. تو جب انہوں نے ان کو جیل میں ڈالا تو اس کے ساتھ ہی جو افیکٹ تھا امیجیٹلی, وہ ان کو پتہ تھا کہ پریزنر جو ہیں ان پہ تو بہت برا ہوگا. یعنی آپ اگر جیل میں جاتے ہیں تو 24 گھنٹے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اس سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. یعنی میں تو یہ کہوں گا, میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے لوگوں کو لاک اپ میں, تو میں تو یہ کہوں گا کہ جب وہ لاک اپ کی چابی کو کلک کرتا ہے نا, تو اس کی کلک کی آواز کے ساتھ ہی آپ کی آزادی جب بند ہوتی ہے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے اس وقت. کیونکہ ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں ایک دم ایسے ہوتی ہیں ریالٹی ہے. تو جو پریزنر پہ افیکٹ ہو رہا ہے وہ تو تقریباً ان کو پتہ تھا, لیکن دلچسپ جو افیکٹ تھا وہ گارڈز پہ. تو جو گارڈز تھے ان کو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے نا پریزنرز کو, قیدیوں کو نا مارنا شارنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ان کو بریک کرنا ہے مارے بغیر. اچھا, ساتھ انہوں نے ان کو یہ کہا کہ قیدیوں کو کہ آپ جب دل کرے چھوڑ کے چلے جائیں, آپ جا سکتے جب دل کرے چلے جائیں. اور ان کو کہا کہ آپ نے ان کو فزیکلی ٹارچر نہیں کرنا, لیکن آپ ان کے اوپر اپنا کنٹرول ایکسرسائز کریں. تو جو گارڈز تھے انہوں نے جاتے ساتھ ہی نا ان کے نا کپڑے جو ہیں ان کو چینج کرا دیا, کسی ان کے اوپر ٹوپیاں پہنا دی, ان کی شکلیں بند کر دی, ان کو کہا کہ نعرے مارو, ان کو رولز بنا دیے, رولز ان کو کہا رٹے مارو, پھر اونچی اونچی آواز میں پڑھو, پھر ایک دوسرے کو گالیاں دو, پھر کبھی کھانا بند کر دیا, راتوں کو 4 بجے اٹھا لیا, کبھی اندر لے گئے کبھی باہر لے گئے. انہوں نے یہ کام شروع. تیسرے چوتھے دن, اور یہ ہفتے کی بات نہیں ہو رہی, یہ دن کی بات ہو رہی ہے, کہ تیسرے چوتھے دن ان میں سے زیادہ تر جو پریزنرز تھے وہ بریک ہو گئے, وہ کلیپس ہو گئے, ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا. لیکن جو گارڈز تھے نا وہ اس سارے پروسیس کو انجوائے کر, وہ بڑے خوش تھے. وہ سارے کے سارے گریجویٹ اسٹوڈنٹس تھے, لیکن وہ جو تکلیف تھی اس کو بڑا خوش تھے. اور ان کے درمیان میں پھر 2 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے جو ایکٹیو تھے اور اس سارے پروسیس کو انجوائے کر رہے تھے, اور ایک وہ تھے جو پروسیس کو انجوائے تو نہیں کر رہے, بلکہ 3 قسم کے لوگ پروسیس کو انجوائے تو نہیں کر رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ سپورٹ میں شامل تھے. اور تیسرے وہ تھے جو اس پروسیس کے اگینسٹ تھے لیکن انہوں نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی, پیسو تھے. تو یہ پھر جب وہ سارے پریزنر ٹائپ جو تھے وہ کلیپس کر گئے, تو انہوں نے ہفتے بعد ان کی جو فیمیل پروفیسر تھی ایک, بعد میں ان کی ان سے شادی ہو گئی, تو انہوں نے ان کو آ کے کہا کہ یہ کیا بکواس ہے, میں چھوڑ جانا تمہیں اگر تم یہ کام کرتے تھے. ہاں, اس نے کہا کہ یو آر پلئنگ ود پیپلز لائف. تو انہوں نے وہ ایکسپیریمنٹ جو ہے نا وہ ہفتے بعد ختم کر دیا. امیجیٹ جو ایکسپیریمنٹ کا ریئیکشن آیا وہ تو ان کے خلاف آیا, یعنی فائنڈنگز لوگ پیچھے بھول گئے, لیکن لوگوں نے بہت زیادہ ان کو جو ہے نا برا بھلا کہا. انہوں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں, جیل بنا دی. اور اس کے بعد جو سوشل ایکسپیریمنٹس تھے اس کے رولز بدل گئے. آلدو جو پریزنر تھے انہوں نے ان کے خلاف مقدمہ نہیں کیا اس وقت, لیکن یہ بہت برا سمجھا گیا یہ سارے. یہ بات ہے 1972 کی. پھر 10 15 20 سال بعد یہ واپس گئے اور انہوں نے سارے ایکسپیریمنٹ کو نکال کے ری وزٹ کیا. تو انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بھی اس سے پہلے بنا لی. تو یہ کتاب جا کے کہیں 2007-8 میں لکھی, کیونکہ یہ ایکچولی اتنے سمجھے ملائن ہو چکے تھے کہ ان کے پاس کانفیڈنس نہیں تھا
کہ میں مطلب آؤں اور لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے, اور پھر اب اس کتاب میں پھر اس نے وہ انٹرنیشنلی بھی ٹریول کیا اس نے اور بھی دنیا کے ملکوں میں جا کے یہ سسٹم دیکھا. تو یہ بہت بڑا تجربہ تھا, اس کو میں اب سم اپ کرتا ہوں دنیا کی تاریخ. لیکن اس تجربے سے کیا نکلا؟ وہ گارڈز کو وہ جو کہتا ہے کہ ان کو اتھارٹی نے کیسے, وہ کوئی برے لوگ نہیں تھے جی ایسے ہی, ٹھیک ہے, لیکن جب ان کو سرکمسٹانسز میں اس سے پہلے اگر ان سے پوچھا جاتا کہ ایسے کرو گے کہ تم لوگوں کے اوپر یہ ظلم کرو گے, تو وہ کہتے نہیں کریں گے. لیکن when they were into that circumstances اور situation تو they transform. ایسے. تو میرے خیال میں وہ کرکس جو ہے نا اس کے ایکسپیریمنٹ سے وہ نکلتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کس قسم کے سرکمسٹانسز میں کیسے بیہیو کرتے ہیں. اس کا جو کرکس ہے نا جی, اس کے لیے دو لفظ. ایک لفظ ہے ڈسپوزیشن. ڈسپوزیشن ہے آپ کا انکلینیشن جو آپ کی پرسنالٹی, آپ کی ہیریڈیٹری اور ان چیزوں سے بنا ہے. اور ایک چیز ہے سچویشن. تو سارا جو لا ہے اور سارا جو سسٹم ہے, ایون جو ریلیجیس سسٹم ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں. آپ نے جو کیا ہے, آپ کے پاس بہت ساری ایجنسی تھی, آپ کے پاس یہ اختیار تھا کہ آپ یہ نہ بھی کرتے. تو چونکہ آپ نے یہ کیا ہے تو اس لیے اب آپ بھگتے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک سائڈ تھی, اور یہ ایک ایکسیپٹڈ وزڈم ہے سینچریز کا, جس کو سیکولر اور ریلیجس ٹریڈیشن دونوں ہی سپورٹ کرتے کہ آپ اپنے کام کے ذمہ دار ہیں. آپ کے پاس چوائس ہے, اتنی چوائس تو آپ کے پاس ہے کہ آپ نہ کریں. تو اگر آپ نے نہیں کی تو آپ فار ایگزامپل آپ نے ایک سن بھی کیا ہے اور آپ نے کرائم بھی کیا ہے. لیکن انہوں نے یہ آرگیو کیا ہے کہ انڈیویجولی تو یہ چیز ریلیونٹ رہے گی, لیکن اگر آپ پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سچویشنل فیکٹر وہ ہیں جس میں کسی کو بھی ڈالا جائے گا تو وہ یہی کرے گا. تو وہ جو 10 لوگ تھے ان کی جگہ پہ اس سچویشن میں وہ رول کسی کو بھی دیا جاتا وہ یہی کرتا. تو ڈسپوزیشنل فیکٹرز ورسز سچویشنل فیکٹرز, اور کنکلوژن یہ ہے کہ دی سچویشنل فیکٹرز ول آلویز پریویل. اور اب اس کا نتیجہ جب عملی اگزامپل دیتے ہیں تو وہ فار ایگزامپل ہیں نازی جرمنی میں کہ عام لوگ یہ کام کر رہے ہیں. وہ فار ایگزامپل اس میں آگے آئیکمین کا آئیکمین کا, اور نہیں آگے امریکہ کا, کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کی اتنی سویلائزیشنل پاور ہے باقی اپنے علاوہ اکنامک, اور ان کے جو سپاہی ہیں فوجی وہ ابو غریب پریزن میں عراقی جو ہیں ان کے قیدی ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ان کو ڈاگس کی طرح ان کو کر رہے ہیں. گوانتانامو بے میں کیا کر رہے ہیں. تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارے لوگ آپ ان سے ویسے ملیں گے تو وہ آپ کو لگے گا کہ یہ تو آپ جیسے ہی ہیں. اور سیم وہ کرمنلز پہ بھی دیتا ہے, ٹیررسٹ پہ بھی دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کئی ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے لوگوں کو مارا ہے, تو آپ ان سے جب ملتے ہیں 9/11 ہے تو ان سے ملیں گے تو وہ جب جن لوگ ان سے ملے وہ کہتے ہیں بلیو نہیں کرتے کہ یہ کر سکتے. اس میں اصل میں اس نے وہ ٹائٹل ہی جو رکھا ہے, اس نے وہ جو سارا جس کو ڈرا کیا ہے وہ ہم چونکہ ابھی رمضان کا مہینہ ہے اور ہم سارے کہتے ہیں وہ ابلیس جو ہے وہ قید ہو گیا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. تو اس لیے بھی یہ بک بڑی اہم ہے کہ چونکہ فرسٹ رمضان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہاں یہ انٹرسٹنگ ہے. تو وہ کہتا ہے لوسیفر جو شیطان جس کو ہم کہتے ہیں ابلیس جو ہے, تو وہ بہت اچھا فرشتہ تھا اور بڑے اچھے کام کرتا تھا, اللہ کا سارا برگزیدہ تھا. لیکن جب اسے وہ آدم کو سجدہ کرنا پڑا تو اس نے وہ انکار کر دیا. اس سے پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا. تو وہ سرکمسٹانسز جس کے اندر وہ جو ہے وہ فرشتے سے جو ہے وہ اس کا شیطان والا جو سفر ہے, تو اس نے کہا ایسے ہی انسانوں کا بھی ہو جاتا ہے. کوئی لوگ بیسیکلی برے نہیں ہوتے اور اس میں کچھ سرکمسٹانسز ایسے بن جاتے ہیں, حالات ایسے ہو جاتے ہیں. تو مجھے یہ یاد آ رہا تھا اس نے بعد میں اس پہ بھی میں آتا ہوں, زبان میں کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جب برائی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے نا تو ارد گرد برائی کی ایکسیپٹنس لیول بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہم دوسروں کو دیکھ کے کہتے ہیں اچھا وہ بھی کر رہا ہے میں بھی کر لوں تو اٹس اوکے. تو وہ برائی والا جو آسپیکٹ ہے اس کو اس نے پینڈیمک سے بھی تشبیہ دی ہے. تو چونکہ کووڈ-19 بھی چل رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک بندے کو بیماری ہے تو آپ صرف اس کو ٹریٹ کر دیں, وہ بیماری تھی, بخار تھا, اس کو گولی دے دی, ختم ہو گیا. لیکن اب پینڈیمک آ گئی ہے تو اس نے کہا اب یہ کولیکٹیو مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اب یہ ایک سے دوسرے کو بھی پھیلے گا. نو یو نیڈ ٹو ڈیل اٹ ایز اے پینڈیمک مینجمنٹ. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو برائی ہے معاشرے میں جو اتنی پھیلتی جا رہی ہے وہ آپ کو جو آپ بات کر رہے تھے نا انڈیویجول کے ساتھ آپ
جو کریں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ سیوک لیول کے اوپر ایسے ورچوز کیسے پروموٹ کریں. اس کے یہ مجھے اچھا پہلے جب پارٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جسٹیفائی کر رہا ہے سارے ایونٹس کو نا، کہ ہاں بھائی وہ بھی برا ہو گیا ہے، اس کے حالات ایسے تھے، وہ چور بن گیا چونکہ کھانے کو کچھ نہیں تھا. وہ باتیں ساری کرتا ہے کہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں ان کی جو چوریاں ہوتی ہیں وہ سٹارٹ چھوٹی چھوٹی چوریوں سے شروع ہوتی ہے، کہ ڈرگز کا حصہ بنتے ہیں بڑے کارٹلز کا، وہ ان کو کہتا ہے یہ پیکٹ اس کو دے آؤ، ان کو تھوڑے پیسے دیتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے ان کو پاور کا مزہ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن تو وہ پہلے لگتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی اٹس اوکے ٹو بیکم ایول، جسٹیفائی ریشنلائز کر رہا ہے، لیکن وہ بعد میں جا کے اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ کنکلوڈ کرتا ہے. اور آئی تھنک وہ کہتا ہے کہ یہ اس کو آپ سیوک لیول پہ جو ہے وہ ڈیل کریں معاشرے کے اندر برائیوں کے خاتمے کے لیے. تو اس پہ آپ بتائیں مجھے، تو دس از دا موسٹ فیسینیٹنگ پارٹ اس کتاب کا جو ہے. دیکھیں اس میں جو مین چیز ہے نا وہ ہے اتھارٹی. تو اب ڈبیٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے فار ایگزامپل تو ڈسپوزیشن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، سچویشن امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سچویشن میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اس طرف مائل کرتی ہیں. ان میں ایک ہے بہت ہی بڑی، وہ انانیمٹی. میں تو بلکہ جو اس پہ مضمون لکھنے کا سوچ رہا ہوں، میں اس کا ریویو سوچ رہا ہوں، میں نے کہا ریویو کو ایکسٹینڈ کروں، میں اس کو لنک کرنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا سے. ٹھیک ہے، لوسیفر افیکٹ آن سوشل میڈیا، ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں، ان کو میں جانتا ہوں، مناسب سے آدمی ہے ملنے میں بھی. میں نے ان کو ٹویٹر پہ دیکھا تو وہ ٹویٹر میں جا کے تو اپنے کسی پولیٹیکل اوپوننٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا، آپ کو تو اگر فوت ہو جائیں تو بڑا اچھا ہو. دوسرے جو ہیں وہ ان کو فیمیل ریلیٹڈ ابیوز کر رہے ہیں، اور میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ یہ کام فزیکل پراکسیمٹی میں کبھی نہیں کر سکتے، یعنی وہ ایسے ہیں ہی نہیں. تو آخر کیا ان کو ہوا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ، اور وہ یہ نہیں کہ انہوں نے فیک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، وہ خود موجود ہے، لیکن 3-4 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک چیز ہو رہی ہے جسے ظاہر ہے بینگ پارٹ آف اے لارجر کراؤڈ. تو جب آپ لارجر کراؤڈ میں ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ n کا ہے، تو 1/n میں ہوں، 1/n ٹھیک ہے. تو ریسٹ جو ہے نا وہ یہ ان کا مسئلہ ہے، میں تو ذرا پیچھے ہوں. تو یہ پہلا ایشو ہے وچ از دی کراؤڈ مینٹیلٹی. دوسرا انانیمٹی ہے کہ اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو میں اتنا میٹر نہیں کرتا اس اسکیم آف تھنگ. اور تیسرا ایجنسی اور اتھارٹی ہے. تو جب آپ کو اتھارٹی ملے گی تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. تو اسی لیے سیوک میں اس کا جو جواب دیا جاتا ہے نا وہ وہی دیا جاتا ہے کہ آپ جتنی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم زیادہ کریں گے، جس میں لوگ آپ کو روکیں، جو اب آفیسز ہیں جن میں ہراسمنٹ ہوتی، اس میں اگر لوگوں کو نہیں روکے گا تو وہ نارم بن جائے گی، وہ انٹرنلائز ہو جائے گی. تو نارم سیٹنگ سے پہلے کسی کا اس کو روکنا ضروری ہے. تو کچھ حد تک تو نارم بن چکی ہے، جیسے ویسٹ میں کم از کم پنکچویلٹی، کیوز، یہ کچھ نارم ہے. لیکن جتنی زیادہ نارم بنے گی جس کے اندر آپ کی ایکسرسائز آف اتھارٹی کو لوگ روکیں گے، اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اتھارٹی پہ میں دوسرے ایکسپیریمنٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں. کریں میں بھی آپ کو اتھارٹی پہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اتھارٹی کا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ بہت ہی بڑا ایکسپیریمنٹ ہے، وہ ملگرم کا. ملگرم کے ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو بلایا اور لوگوں کو ییل میں، اچھا ہمیشہ سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں نا سائیکالوجی کو، ان کو سبجیکٹ کو یوز کیا جاتا ہے، تو یہ بذات خود ایک باعث ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے ان کو کہا، انہوں نے نا ایڈورٹائز کیا اخبار میں، اور $3 دے کے لوگوں کو، عام لوگوں کو بلا لیا جو اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھے اور جن کی ایج کوئی 30 سال سے 60 سال کے بیچ میں تھی، اور زیادہ تر ملازم ٹائپ، پڑھے لکھے تھوڑے سے. تو ایکسپیریمنٹ بڑا خوبصورت ایکسپیریمنٹ. انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا، آپ ہیں ٹیچر، اور ٹیچر جو ہے نا، آپ نے نا لوگوں کو نا ورڈز سکھانے ہیں. اور ان کو کہا جی ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ لوگوں میں لرننگ ابیلٹی ہے یا نہیں. اور اپنے جو انٹرنی تھے نا ان کو نا اسٹوڈنٹ بنا دیا. تو آپ کے پاس ٹیچر ہیں، آپ کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا ہے اور آپ نے اس کو ABC سکھانی. بالکل صحیح. اور سکھانے کے بعد آپ نے نا اس کا ٹیسٹ لیا. پھر انہوں نے آپ کو ایک پاور دی کہ
اگر کوئی بچہ آپ کے یا آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ٹیسٹ میں آپ کے خیال میں پرفارمنس نہیں دے رہا جب اسے دینی چاہیے، تو آپ اسے نا ہلکا سا کرنٹ لگانا، الیکٹرک شاک. ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہے مین پوائنٹ. تو آپ نا اس کو کرنٹ لگائیں. اچھا، وہ جب آپ اس کو کرنٹ لگائیں تو اس کے آپ کو لیول بھی بتایا گیا ہے کہ 1 سے لے کر 300 تک، 305. آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس لیول کے اوپر یہ کرنٹ سے بندہ فوت بھی ہو سکتا. تو آپ نے اس کو، آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تھوڑا تھوڑے کرنٹ سے اس نے فوت نہیں ہونا. تو آپ نے اس کو، اگر وہ نہیں سمجھتا نا، تو آپ اس کے لیے کرنٹ ہلکا سا لگاتے جائیں. اچھا، جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہیں انٹرنی، وہ ایکٹرز ہیں. تو ان کو پہلے آدھا پونا گھنٹہ انہوں نے پڑھایا، انہوں نے پڑھا، ان کے سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا سمجھ آئی، انہوں نے کہا چلو ٹیسٹ دیں. انہوں نے ٹیسٹ میں بیٹھے، انہوں نے جان کے غلطیاں کر. تو اب جو ٹیچر صاحب ہے نا، اس نے ان کو کرنٹ لگانا، شاک تھراپی، شاک کرنٹ لگانا. ان ادھر کرنٹ نہیں لگ رہا کیونکہ ایکسپیریمنٹ سارا پلانڈ تھا، تو کرنٹ لگ نہیں رہا تھا. وہ ایکٹنگ اس طرح کر رہے تھے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ کرنٹ نہیں لگ. تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہیں وہ آگے سے نا ایسے لگے ایسے کرنٹ لگ رہا ہے. تو یہ بیچ میں اس کو ٹیچر کیا ہے، اور یہ ایک نہیں ہے، کافی سارے ہیں، 40-50 مینلی ایکٹرز، جو اسٹوڈنٹس. جو ٹیچر تھے وہ ریئل ہے، وہ کرنٹ لگائی جا رہے ہیں. تو وہ جناب تھوڑی تھوڑی وہ پھر غلطیاں کری جا رہے ہیں. وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تکلیف میں بھی ہیں. اور ٹیچر جو ہے نا، وہ ان کو جو ان سے پوچھ رہے ہیں، جو فیسیلیٹیٹر ہے کہ ہم کیا کریں، وہ ان کو کہہ رہے ہیں آپ جو مرضی کریں، آپ ٹیچر ہیں، آپ مناسب سمجھیں. نہ اس نے کہا جی آپ چھوڑ دیں، نہ اس نے کہا آپ کرنٹ لگیں. تو ٹیچر نے پھر ان کو اور کرنٹ لگایا. 40% ٹیچرز نے ان کو اتنا کرنٹ لگایا کہ وہ مرنے والا کرنٹ. یعنی انگلش یاد نہ کرنے پہ لوگ بندے مارنے کو ییل میں امریکی بندے مارنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ ان کے پاس یہ اتھارٹی تھی. اور یہ اتنا مشہور ایکسپیریمنٹ ہوا کہ یہ دنیا میں بہت جگہ ریپلیکیٹ ہوتا ہے. اور یہی ایکسپیریمنٹ اسکول، اب یہ تو ٹیچر تھے نا، اب آپ دیکھیں کارپورل پنشمنٹ، ٹیچر بچوں کو مار رہے ہیں. صرف ٹیچر بچوں کو نہیں مار رہے، پیرنٹس بچوں کو مار رہے ہیں. پیرنٹس بھی مارتے ہیں. اب پیرنٹس بچوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ کوئی بھی پیرنٹ بچوں کو اس لیے نہیں مارتا کہ وہ فوت ہو جائے، لیکن وہ اتھارٹی جمع اینگر جمع اس کو پڑھنا چاہیے تو وہ ماری جاتے ہیں. اور صرف مارتے نہیں ہیں، جو ایموشنل ابیوز ہے، جو ٹارچر ان اے وے ہے کہ تم فیل ہو گئے تو گھر نہیں آنا. مطلب ویسے کوئی ماں باپ تو بچے کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے گھر نہیں آنا، لیکن اسی اتھارٹی میں ود ایکسپیکٹیشن. تو یہ جو ملگرم والا ایکسپیریمنٹ ہے یہ بہت ہی مشہور ہوا. پھر ہوائی میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا، اس میں انہوں نے لوگ بچوں کو کہا، کالج کے بچوں کو، کہ اگر ایک ایسی بیماری آ جائے جو پھیل رہی ہو، اور پینڈیمک سے پہلے کی بات ہے یہ، تو آپ نے اس کے روک تھام کے لیے کچھ لوگوں کو مارنا پڑ جائے تو ان کو مار دیں. تو انہوں نے کہا مار دیں. انہوں نے کہا کتنے ہزار کو مار دیں؟ انہوں نے کہا 50-60 ہزار کو تو مار ہی دیں. تو انہوں نے کہا اگر اس میں آپ کے جاننے والے بھی ہوں؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کو ظاہر کرتی تھی کہ جب دنیا میں جینوسائڈ ہوئی تو وہ کیسے ہوئی. تو اب 4 پوائنٹ تھے. پہلا انانمٹی، دوسرا پارٹ آف اے لارج گروپ، تیسرا پاور، اور چوتھا ڈی ہیومنائزیشن. یہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ جب آپ اپنے مخالف سامنے جو ہے اس کو، اس کے بعد یہ سمجھیں کہ یہ انسان ہے ہی نہیں. جہاں پہ ہم ایک جینوسائڈ پہ جائیں گے جو میں بعد میں ڈسکشن کروں گا، لیکن جنرلی آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ میرے لیول کا انسان نہیں ہے، اس لیے یہ میرے لیول کی ٹریٹمنٹ تو اس پہ چاہتے ہیں. جیسے پولیس والے جو ہیں وہ ٹارچر جب کر رہے ہوتے ہیں اس پہ اچھے خاصے ہی ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، اچھے پڑھے لکھے انگریزیاں بھی بول لیتے ہیں گھر پہ بھی، پر وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا ایکول ہیومن بینگ نہیں ہے، یہ ڈی ہیومنائز، یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ علیحدہ کیٹیگری ہے. تو اسی میں ہی وہ پھر چیزیں، وہ وہاں پہ وہ اتھارٹی اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ بڑا ضروری ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اتھارٹی میں میں ابھی ٹائم کی وجہ سے ہم اس طرف نہیں جاتے. میں وہ ایک کورین اگزامپل دینا چاہ رہا تھا اتھارٹی کے آسپیکٹ میں، کیسے وہ اتھارٹی کو لیتے ہیں.
لیکن اس کو ہم بعد میں کسی وقت ڈسکس کریں گے. ابھی جو مجھے لگ رہا تھا وہی بلڈنگ آن دا سیم کانورسیشن کہ یہ تو بڑا اچھا ان ایکسپیریمنٹ سے پتہ چل گیا کہ کچھ ایسی سچویشن سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں جس میں اچھے لوگ بھی برے بن جاتے ہیں. انہوں نے کوئی پلان نہیں کیا ہوتا. اگر آج آپ ان سے پوچھیں کہ اگر آپ کیا پیسہ کریں گے تو کہیں گے نہیں کریں گے, لیکن جب اس سچویشن میں چلے جائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کرنے بھی لگا, اور وہ جسٹیفائی بھی کریں گے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. دے وڈ ہیو گڈ جسٹیفیکیشنز فار ڈوئنگ آل دا رانگ ڈوئنگس جو ہے. تو اس کے اندر وہ جو بات کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ آپ سوک ورچوز کیسے پروموٹ کریں, تو اس کے لیے جو وہ آپ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے چلڈرن سائیکالوجی کی, تو اس نے جو بڑی اچھی بات کی ہوئی ہے اس نے کہا ہے کہ آپ معاشرے کے اندر وہ نیریٹیوز پروموٹ کریں کہ جو وہ ہیروز جنہوں نے ٹف ٹائمز میں ورچو کے ساتھ کھڑے ہوئے ایول نہیں بنے. ٹھیک ہے, مثلا وہ نیلسن منڈیلا کی بات کرتا ہے, وہ مدر ٹریسا کی بات کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہیروئزم جو ہے بچوں کے اندر آپ ایسی سچویشنز کو ڈسکس کریں اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی سرکمسٹانسز آتے ہیں تو ہمیں معاشرے کے اندر ہمیں جو ہے وہ ٹروتھ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہمیں جو ہے وہ ایول کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں, اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. کنکلوڈ سے مراد یہ ہے کہ کچھ کویسچنز لے لیں گے آڈینس سے بھی. لیکن یہ کیسے ہونا چاہیے یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے کہ ہم نے تو جو برے بننا تھا بن گئے ہوئے, ہم آگے کیا بچوں میں ایسے ٹریننگ, ان کی ایجوکیشن, ان کے اندر وہ پروموٹ کریں کہ جہاں انہیں یہ پتہ ہو کہ ہماری لائف میں ایسے سرکمسٹانسز آنے ہیں جس میں ویل ہیو ٹو چوز جو ہے نا وہ پاتھس. ہاں جی. تو ہم وہ والا پاتھ کیسے چوز کریں جو ہیرے کو ہو ورسز جو ہے وہ لوسیفر والا ہو. اس سے بھی کچھ ویسے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے نیلسن منڈیلا آپ نے کہا یا باقی یہ سارے ہیروز وہ ہیں جنہوں نے ولنریبلٹی کو امبریس کیا. یعنی ان کے پاس کچھ تو اسٹرینتھ نہیں تھی ان ویز آف دی ورلڈ, ان کے پاس ایک مورل پاور تھی. ٹھیک ہے, تو اب پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹرینتھ کا کانسیپٹ ہے میچوازم کا, اس کی بجائے ایک ایسی اسٹرینتھ کا لیا جائے جو اپنے آپ کی ویکنیسز کو ایکسیپٹ کرے. یہ پہلا پوائنٹ. بالکل صحیح بات. دوسرا جو پوائنٹ ہے نا وہ اس کتاب میں بہت ڈسکس ہوا ہے کہ جہاں پر بھی اتھارٹی مس یوز ہوتی ہے نا وہاں پر رولز کا سہارا لیا جاتا ہے. یعنی فار ایگزامپل جو گارڈز ہیں انہوں نے کہا یہ رولز ہیں, آپ نے رولز وائلیٹ کیے تو آپ کو ماریں گے. یہ جو رولز ہیں یہ کافی سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے, اور یہ زیادہ تر رولز لیکس ہونے چاہیے, اسپیشلی ان انوائرمنٹ میں جس میں اتھارٹی ہے. جیسے گھروں میں کیا ہوتا ہے, بچوں ایک گھر میں آپ جاتے ہیں تو ان کے ہاں بڑے سخت رولز ہوتے ہیں. تو رولز یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے ادھر جوتے اتارنے ہیں, ادھر جناب کھڑے ہونا ہے, ادھر آپ نے بیٹھنا ہے, ادھر آپ نے جانا ہے, اور جو رولز کو وائلیٹ کرتا ہے اس کو سزائیں ملتی ہیں, چپیڑیں, پنشمنٹ. بالکل صحیح. کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جس میں رولز بنتے ہیں نارم کی فارم میں, کنسنسس, کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے, وہ اس میں وہ ایک اونرشپ آتی ہے. تو سب بندے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ ہونا چاہیے اور اس کو فالو کرتے ہیں. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اتھارٹی کو جو کویشچن کرنے کی جو اجازت ہے وہ ہونی چاہیے, جس کو سوسائٹیز میں فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں. یہ گھروں میں بھی فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے, کلاس رومز میں بھی ہونی چاہیے, کرٹیکل تھنکنگ کا بھی آسپیکٹ. تو جب آپ کسی چیز کو کویشچن کریں گے اتھارٹی کو, کیونکہ جو ملگرم کا پوائنٹ تھا وہ اوبیڈینس ٹو اتھارٹی تھی, وہاں پہ بھی جن کو کرنٹ لگ رہا ہے وہ جا نہیں رہے, ان کے پاس بھی آپشن ہے چلے جائیں, آپشن ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اگر وہاں پہ وہ تو خیر ایکٹرس تھے لیکن اصل والے ڈالیں تو ان کے پاس آپشن تھی چلے جائیں, وہ بھی نہیں جائیں گے. تو ان اے وے انہوں نے اس چیز کو انٹرنلائز کر لیا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو پاور ہے اس کو سمجھا جائے کہ آپ کے پاس یہ پاور ہے, اور پاور کے ساتھ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آ رہی ہے. جو رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ ہے, میرا تو آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے پروسیس کے بارے میں. زیادہ تر جب لوگوں کے پاس اتھارٹی آتی ہے نا تو وہاں پہ جو کانسیپٹ شروع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اینڈز جسٹیفائی مینس, لائک یو ہیو ٹو گیٹ تھنگس ڈن. لیکن جو مورل انٹرپرائزز ہوتی ہیں نا اس میں پروسیس کی امپورٹنس, اس میں ریزلٹس کی امپورٹنس. تو اگر یہ 4-5 چیزیں بچوں میں یا ینگر جنریشن میں یہ چیز ہو, یعنی واٹ از بیڈ. اب بچے کو یہ ہے کہ بیڈ از دس تھنگ کہ جی فار ایگزامپل یہ
آپ کے ملازم ہیں, آپ نے ان کو ابیوز نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ ایکول ہیں تو تب ہم ان کو ابیوز نہیں کر رہے. وہ ایول کو, وہ جو آپ جس کو بیڈ کہہ رہے ہیں, وہ ایول کو بھی 3-4 کیٹیگریز میں لے کے جاتا ہے. وہ ایک تو وہ یہ لے کے جاتا ہے کہ آپ وائلنس, ہاں آپ نے وائلنس جو ہے وہ وائڈ کروانا ہے. دوسرا وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بھی بات کرتا ہے. تیسرا وہ ریلیجس ٹالرنس کی بھی بات کرتا ہے, ڈائیورسٹی کی بھی بات کرتا ہے کہ اگر آپ نے یہ پہلے سے یہ ویلیوز انکلکیٹ کی ہوں کہ وین یو ول بی فیسڈ ود سچ سچویشنز تو دین واٹ از دا رائٹ اینڈ دا رانگ وے, اور کون لوگ ہیں جو رائٹ پہ کھڑے ہوئے. تو میرا خیال ہے یہ جو ہے نا, اسی کے ساتھ ہم اپنی وہ جو رمضان کے مہینے میں ہے نا, اہدنا الصراط المستقیم ہے, تو وہ صراط مستقیم پہ چلنے والا جو کام ہے نا, تو وہ یہ اصل میں کہنا چاہ رہا ہے. تو یہ بابرکت مہینے میں یہ جو ہے نا یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, تو اس لیے اٹس امپورٹنٹ کہ وہ صراط مستقیم پہ چلنے کا رستہ دکھایا جائے. یہ جو اس کا کنکلوژن ہے نا اینڈ پہ, وہ یہ ہوتا ہے کہ پرسنالٹی سچویشن سے ملتی ہے. ہاں, جب پرسنالٹی سچویشن سے ملتی ہے تو ایک مکس بنتا ہے, اس میں سچویشن اوور پاور کر رہی ہے لیکن اس طرح کی پرسنالٹی موجود ہے. اور جو مین آرگومنٹ یہ ہے کہ بہت اچھی پرسنالٹی بھی ہو سچویشن سے, یہ آخری آرگومنٹ دینا چاہوں, اگر سچویشن سسٹم بن جائے, یعنی سچویشن یہ ہے میں اور آپ اور یہ بھائی جا رہے ہیں, سامنے سے کوئی کسی بچے کو لوگ مار رہے ہیں کہ اس نے چوری کیا ہے, تو سچویشن ہو سکتا ہے میں ایک لگا دوں, آپ کہیں یار نہیں, یہ بھائی کہیں نہیں بالکل نہیں. لیکن اگر اس سچویشن میں تو ہو گئی کہ ہماری پرسنالٹی 3 طرح کی تھی تو ہم نے 3 طرح سے ریئیکٹ. اگر پورا سسٹم یہ بن جائے کہ بچوں کو ضروری مارا کرے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی اس کو اپوز نہیں کرے. سسٹمک, وہاں پہ سسٹمک پاور آ جاتی ہے. اور چاہیے یہ کہ ہمیشہ سسٹمک پاور کو چیک کرتے رہیں, چاہیے یہ کہ اس کو چیک کرتے رہیں کہ یہ کدھر جا رہی ہے, یہ کہیں مس یوز تو نہیں ہو رہی. تھینک یو جی, بہت شکریہ. میں ذرا اس پہ پیشنیٹ زیادہ تھا تو میں زیادہ بولا ہوں. اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. تھینک یو.